السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دلہن بن کر 14ویں کا چاند لگ رہی تھی۔ ہر کوئی مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں خوبصورت اتنی تھی کہ خاندان میں بہت سے گھروں سے میرے لیے رشتہ آیا تھا، مگر میرے ماں باپ نے میرا رشتہ صدام سے طے کیا تھا، جو میری خالہ کا بیٹا تھا اور شہر میں کسی بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ کمپنی کی طرف سے اسے گاڑی بھی ملی ہوئی تھی۔ میں لال جوڑا پہنے اپنی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں آواز گونجی کہ بارات آ گئی ہے۔ بینڈ باجے اور ڈھول والوں کی آواز سے ایسا لگتا تھا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اسٹیج پر بٹھایا گیا، جہاں صدام پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اور پھر مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح کے لیے رجسٹر کھولا تو صدام کو کسی کی کال آ گئی۔ کال سننے کے بہانے صدام اٹھ کر باہر چلا گیا تو واپس ہی نہ آیا۔ اسے گئے ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے، ہر کوئی اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ صدام کا موبائل بھی آف جا رہا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ میں روتی بھی جا رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی، یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میرا نام کنول ہے اور میرے حسن کے ڈنکے پورے خاندان میں بجتے تھے۔ میں ابھی 16 سال کی ہی تھی جب میرے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ خالہ شروع سے ہی مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں اور ان کے بیٹے صدام کی آنکھوں میں میری ہی محبت کے دیے جلتے تھے۔ دلہن بنے میرا روپ دیکھ لوگ نظریں اتارے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ کہتے تھے کہ کنول پر جی بھر کے دلہن کا روپ چڑھا ہے۔ میری سہیلیاں میرے ہاتھوں میں سرخ مہندی دیکھ کر کہنے لگیں کہ لگتا ہے تمہارا میاں تو تم سے بڑی گہری محبت کرتا ہے، دیکھ تو کیسا تیز رنگ آیا ہے۔ میں شرم سے لال سرخ ہو گئی تھی۔ یہ کچھ دیر پہلے کے لمحات تھے جنہیں یاد کر کر کے میں روئی چلی جا رہی تھی۔ میری بارات شام 7 بجے کی پہنچ چکی تھی، مگر اب رات کے 9 بج چکے تھے، مگر صدام کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ میرے ابا نے میری چھوٹی بھائی کو خالہ کے گھر بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہیں صدام واپس کسی کام سے گھر سے تو نہیں چلا گیا، کیونکہ سب مہمان 2 گھنٹوں سے صدام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا بھائی خالہ کے گھر چلا گیا۔ پورے آدھے گھنٹے کے بعد لوٹا، کہنے لگا صدام بھائی تو وہاں بھی موجود نہیں ہیں۔ سب حیران تھے کہ صدام کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اب تو 9 کے 12 بج گئے تھے، مگر صدام کا کچھ بھی پتہ نہ چلا کہ کہاں چلا گیا تھا۔ خالہ بھی رونے لگ گئی تھیں۔ صدام کے بھائی بھی اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ کہیں نہ تھا۔ ہمارے گھر عورتوں کی چیم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ لڑکا بھاگ گیا ہے، ضرور لڑکی میں کوئی عیب ہوگا، لڑکے کو زور زبردستی اس کے والدین باندھ رہے ہوں گے، یا لڑکے کا کہیں اور کوئی چکر وغیرہ ہوگا۔ گو کہ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ میرا دل یوں تھا کہ کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ لیا ہو۔ پھر اچانک کسی نے بتایا کہ صدام کو تو اپنی گاڑی میں شہر کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ اس نے آپ کو جان بوجھ کے رسوا کر دیا ہے۔ اس نے آپ لوگوں سے نہ جانے کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ یہ سن کر میرے والد کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ کہنے لگے میری بیٹی پاک دامن ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، اور میری بیٹی کی بارات آج ہی میرے گھر سے رخصت ہوگی۔ اچانک سے میری پھپھو سامنے آئیں اور کہنے لگی میرا بیٹا علیان کنول کی عزت رکھے گا۔ تب سب کی رضامندی سے میرا نکاح صدام کی بجائے علیان سے ہو گیا تھا۔ میرا تو دل و دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے ابو نے میرا انگوٹھا پکڑا اور نکاح نامے پر سیاہی سے چھاپ دیا۔ میں اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے ہوئے کسی لاش کی طرح سے علیان کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی تھی۔ میرے دل میں اب کوئی خواہش نہ رہی تھی۔ علیان سارے خاندان میں بدتمیز اور بدمعاش قسم کا لڑکا مشہور تھا۔ مجھے وہ کبھی بھی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ میں اس وقت بیٹھی یہ سوچ رہی تھی
کہ صدام مجھے کیوں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور مجھے بہت پسند بھی کرتا تھا۔ وہ تو بہت اچھی عادتوں کا مالک تھا، ایسا تو نہ تھا کہ مجھے ایسے وقت میں رسوا کر دے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ جب الیان کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اتنی زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا کہ میں ہل کر رہ گئی۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں گھونگھٹ نکالے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ بڑی بے دردی سے اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہکا لگا کر کہنے لگا، بڑی اکڑ تھی نا تجھے اپنے حسن پر۔ اس کی آنکھوں اپنی جیت سے سرشار تھیں۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور اپنا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب کر کے غصے سے کہنے لگا، دیکھ کیسے بے بس، مجبور، لاچار ہو کر تو میری جھولی میں آ گری ہے۔ تجھے یاد ہے نا وہ دن جب تو نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ اب دیکھ میں تیرا وہ حشر کر دوں گا کہ تو موت مانگے گی اور تجھے مرنے بھی نہیں دوں گا۔ میں اس کی ضد بن چکی تھی۔ اچانک سے مجھے یاد آیا، جب میری بہن کی شادی کو ایک ہی ماہ رہ گیا، جب خاندان سے میرے لیے دو رشتے بیک وقت آئے تھے، ایک پھپھو کے گھر سے اور دوسرا خالہ کے گھر سے۔ میرا جھکاؤ شروع سے ہی خالہ زاد صدام کی طرف تھا، کیونکہ پھپھو کا مزاج تھوڑا سا تیز تھی اور وہی اثر ان کے بچوں میں بھی شامل حال تھا، اور جس بیٹے کے لیے وہ مجھے ان کے بچوں میں سے بھی تھا، اور جس بیٹے کے لیے وہ مجھے مانگ رہی تھی، پورے خاندان میں وہ بدتمیز اور بد اخلاقی میں مشہور و معروف تھا۔ مجھ سمیت خاندان کی سبھی لڑکیاں اسے ناپسند کرتی تھیں۔ ابا کو بھی الیان کچھ خاص پسند نہ تھا، اس لیے پھپھو کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے ابھی کنول کی شادی نہیں کرنی ہے، لیکن خالہ سے میرے رشتے کی حامی بھر لی۔ ہمارا ایک ہی خاندان تھا، اس لیے ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ میری بڑی بہن کی شادی پر جب سب خاندان والے اکٹھے ہوئے تو خالہ کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی اور پھپھو کو بھی۔ الیان کی چال ڈھال بالکل بدماشوں کے جیسے تھی۔ رات کو جب لڑکیاں تیار ہو کر بارات کے استقبال کے لیے پھولوں کی پلیٹیں پکڑے صحن کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، تب الیان کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی اور میں پلٹنا بھول گئی تھی۔ میں گلابی رنگ کا شرارہ پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی بارات کی آمد شروع ہوئی تو ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا اور منچلوں کے بھنگڑوں نے محفل سجا کر رکھ دی تھی۔ لڑکیاں بھنگڑے دیکھ کر تالیاں بجا رہی تھیں۔ اسی وقت الیان میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ تمہیں میری اماں کمرے میں بلا رہی ہے۔ بارات کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ میں نے پوچھا، پھپھو کس کمرے میں ہے؟ اس نے کونے والے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا جو اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ میں ادھر چلی گئی۔ الیان بھی میرے ساتھ چلا آیا۔ کمرے میں نہ پھپھو تھی اور نہ ہی کوئی اور میں جیسے ہی واپس کو پلٹی تو الیان دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے یہاں لائے ہو۔ کہنے لگا، جھوٹ تو تمہارے باپ نے بھی میری ماں سے بولا تھا کہ وہ تمہارا ابھی رشتہ کرنا نہیں چاہتا، اور پھر تمہارے خالہ کے مانگنے پر اسے ہاں کر دی۔ دیکھ کنول، شادی تو میں تجھ سے ہی کروں گا۔ اگر تیرے باپ نے سیدھے طریقے سے رشتہ نہ دیا تو میرے پاس اور بھی بڑے طریقہ کار ہیں۔ اس لیے تجھے سمجھا رہا ہوں کہ اپنے اماں ابا سے کہہ دے، اب بھی وقت ہے، وہ تیرا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ مجھے اس کی اس اکڑ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے منہ پر مار دیا اور اسے پیچھے کر کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اماں ابا نے میری بہن کے ولیمے پر میرا رشتہ صدام سے پکا کر دیا تھا، جو میرا خالہ زاد تھا۔ میری پھپھو اور الیان تو یہ سنتے ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے صدام کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ جو شہر بھاگ گیا تھا، لیکن میں یہ سمجھ گئی تھی کہ سارا کیا دھرا الیان کا ہی تھا۔ میری وہ رات ایک خوفناک عذاب کی نظر ہو گئی تھی۔ الیان نے سگریٹ سے میرا چہرہ داغدار کر دیا تھا
صبح آئینے میں میں اپنا عکس دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میری زندگی میں اب ہر روز ایک نئی آزمائش ہوتی۔ وہ شخص انسانی روپ میں درندہ تھا، مجھ سے بڑی بے دردی سے اپنا حق وصول کرتا اور پھر میرے چہرے پر حقارت سے تھوک دیتا۔ جتنے میرے وجود پر زخم لگے تھے اس سے کہیں زیادہ میری روح گھائل ہو چکی تھی۔ میری ساس جو کہ میری پھپھو تھی، دن بھر مجھ سے سارے گھر کے کام کاج کرواتی، کہتی تو بن بیاہی رہ جاتی اگر میرا شیر جوان بیٹا تجھے عزت نہ دیتا۔ میں کوئی جواب نہ دیتی تھی۔ میں نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا تھا، میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ مسکرانا کس چڑیا کا نام ہے مجھے نہیں معلوم تھا۔ چہرے پر اداسی کے ڈیرے تھے، میرے دل آرزوئیں مر چکی تھیں۔ شادی کے چند ماہ کے بعد ہی میں امید سے ہو گئی۔ علیان نے بڑے گھمنڈ سے کہا، دیکھنا میرا بیٹا ہی ہوگا۔ میری ساس اس خبر سے خوش تو بہت ہوئی، لیکن مجھ پر ظلم و ستم کم نہ کیا تھا۔ اس حالت میں بھی مجھ سے سارے کام کروائے جاتے اور کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی۔ میں نے بیٹی کو جنم دیا تو گھر میں ایک طوفان سا اٹھ گیا تھا۔ علیان نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی حقارت سے رخ پھیرا تھا، کہنے لگا، منحوس عورت، پہلے کیا تیری نحوست کم تھی جو ایک اور اپنے جیسی تو نے پیدا کر لی ہے؟ میری بیٹی ہو بہو میرے جیسی تھی۔ میری ساس نے مجھے ٹھیک سے کھانے کو نہ دیا، کہنے لگی، تو نے کون سا لال پیدا کیا ہے بدبخت جو تجھے دیسی گھی کی چوریاں بنا کر کھلا دوں۔ میری بیٹی اب چند دن کی تھی۔ میری ساس نے مجھے بیڈ سے اٹھایا، کہنے لگی، چل کام کر، بہت آرام کر لیا ہے تو نے۔ علیان نے تو اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا اور نہ ہی مجھ پر رحم کھایا۔ میری بیٹی ابھی 4 ماہ کی ہوئی تھی کہ میں ایک بار پھر سے حاملہ ہو چکی تھی۔ میری سفید رنگت اور پیلے پڑنے لگ گئی تھی۔ گھر کا کام، اس پر بیٹے کی ذمہ داری اور پھر میں حاملہ۔ خوراک کے نام پر مجھے بس ایک وقت میں ایک ہی روٹی ملتی تھی۔ میرے میکے والوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی میں نے شادی کے بعد میکے کی شکل دوبارہ دیکھی تھی۔ میری پھپھو میرے باپ سے چن چن کر اپنے بدلے لے رہی تھی۔ میرے باپ نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ میری بیٹی جب 8 ماہ کی ہو گئی تو وہ چلنے لگی، مگر اکثر زمین پر گر جاتی۔ ایک روز علیان ٹی وی دیکھ رہے تھے جب میری بیٹی ابا ابا کہتے علیان کے پاس پہنچ گئی اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی اور بڑے لاڈ سے اسے دیکھ کر اماں اماں کہنے لگی۔ نہ جانے کیسے صفاق دل پایا تھا۔ علیان نے میری بیٹی کو اتنے زور سے پاؤں سے ٹھوکر مار دی کہ وہ دور جا گری۔ میری بچی تو تڑپ اٹھی تھی۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ میرا دل اپنی بیٹی کو لے کر بے ساختہ چیخ سن کر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ جب میں صحن میں بھاگ کر آئی تو میری بچی کا سر زخمی ہو چکا تھا اور علیان اسے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ نیچے گرنے کی وجہ سے میری بیٹی کے ہاتھوں پر مٹی لگ جاتی تھی۔ علیان کے سہارے سے کھڑی ہونے کے باعث شاید ذرا سی مٹی اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی اور اس نے ایسی بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ اپنی بچی کو سینے سے لگا کر میں خود بھی بلک اٹھی تھی۔ حالانکہ علیان کے سہ سہ کر میرے آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن میں ایک ماں کا دل اپنے سینے میں رکھتی تھی۔ مجھ سے میری بچی کے آنسو اور رونا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا چھوٹا دیور جو اس وقت 12 سال کا تھا وہی میرے پاس چلا آیا، کہنے لگا، آپی اس کے سر پر سٹیچز لگیں گے، زخم بہت گہرا ہو چکا ہے۔ میں نے روتے ہوئے علیان کی طرف دیکھا جو کھا جانے والے انداز سے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بیٹیاں بھی بڑی ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہوتی ہیں، اتنی جلدی مرتی بھی نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے اللہ سے انصاف کی فریاد کی تھی۔ جب میرا دیور میری بچی کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر گیا تو میں نے باورچی خانے میں جا کر
اپنے ہاتھ میں ہلدی بھری اور بچی کے ماتھے پر رکھ کر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کا سر باندھ دیا اور اسے گرم دودھ فیڈر میں ڈال کر پلانے لگی۔ میری ساس چارپائی پر بیٹھی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجال تھی کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا ہو۔ رات بھر بھی سوئے ہوئے میری بچی سسکیاں لیتی رہ گئی۔ ڈاکٹر کی دوائی نہ لینے کی وجہ سے میری بچی کا زخم بڑھنے لگا۔ اب وہ الیان سے ڈرنے اور خوف کھانے لگ گئی تھی۔ میری دوسری بیٹی کی پیدائش پر بھی پہلے کی طرح ہی وہی شور شرابہ مچا تھا۔ یکے بعد دیگرے ایک سال کے وقفے سے میں نے 4 بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ الیان کا یہ حال تھا کہ اس نے مجھ پر ظلموں کی انتہا کر ڈالی تھی۔ میں اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ چلتی تھی تو چکر آتے تھے۔ میری آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ میری رنگت پیلی اور سیاہ مائل ہو چکی تھی۔ مجھے اگر کوئی دیکھتا تو یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوتا کہ میں وہی کنول ہوں جس کے حسن پر سب مائیں میرے گھر کی دہلیز پکڑ لیتی تھیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دو، لیکن آج اگر وہ مجھے دیکھ لیتی تو کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ مجھے الیان کہتا کہ جب تک تم بیٹا پیدا نہیں کر کے دو گی، میں یوں ہی تمہیں ہر سال حاملہ کرتا رہوں گا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ خدارا مجھے انسان سمجھو، لیکن وہ انسانی روپ میں کوئی جانور نما درندہ تھا۔ میری 4 معصوم سی بیٹیاں تھیں۔ جب میں الیان کی درندگی کو دیکھتی تو اپنے لیے موت مانگا کرتی، مگر جب اپنی بیٹیوں کے ڈرے سہمے چہرے دیکھتی تو خون کے آنسو روتی کہ اگر میں مر گئی تو میری بچیوں کے ساتھ نہ جانے اس کا باپ کیا سلوک کرے گا۔ وہ تو میرے سامنے بھی بچیوں پر یوں دھاڑتا کہ وہ سہم کر کمرے میں چلی جاتی۔ الیان آج کل روز شراب پی کر گھر آنے لگا تھا۔ مجھے میرے دیور نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ جوا کھیلنے لگا ہے، اپنا کمایا پیسہ جوئے میں برباد کر دیتا ہے۔ ایک بار الیان نشے میں دھت گھر پر آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا جو اس سے پیسے کا مطالبہ کر رہا تھا، کیونکہ وہ جوئے میں اچھی خاصی رقم ہار چکا تھا۔ الیان اندر آیا اور میری بیٹی کا بازو پکڑا اور اسے باہر کھڑے آدمی کو پکڑا دیا۔ میں تو یہ دیکھ کر ہکا بکا سی رہ گئی کہ وہ کر کیا رہا ہے، کہ وہ کہنے لگا پیسوں کی جگہ تو میری بیٹی کو لے جا، یہ ساری زندگی تجھے کما کر کھلائے گی اور میرے سر سے بھی ایک بوجھ کم ہو جائے گا۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں فوراً سے بھاگ کر گیٹ کے پاس چلی گئی، اس آدمی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، میری بچی کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، میری معصوم سی چھوٹی بچی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس شخص نے مجھے پیچھے دھکیلا اور بچی کو گود میں بھر کر لے کر جانے لگا۔ میری بچی رونے لگی تھی۔ میں نے اس شخص کے پاؤں پکڑ لیے کہ میری بچی کو چھوڑ دو، لیکن وہ میری بچی کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ میں نے الیان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ میری بچی واپس لا کر دو۔ الیان نے مجھے دور دھکا دیا کہ میرا سر چارپائی کے پائے سے جا ٹکرایا۔ زوردار ضرب کی وجہ سے میرا سر زخمی ہو چکا تھا۔ مجھے الیان سے نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ شاید نفرت بہت چھوٹا لفظ تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کو مار ڈالوں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ مجھے ہر وقت اپنی بچی کی یاد آتی رہتی تھی۔ 5ویں بار میں جب حاملہ ہوئی تو میری ساس مجھے ایک دائی کے پاس لے گئی۔ اس نے کہا کہ دیسی گھی میں کچا انڈا ڈال کر اپنی بہو کو کھلا دے، پھر دیکھنا بیٹا ہی ہوگا۔ یہ سن کر مجھے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ مجھے نہ جانے کتنی تعویذ بھی پہنائے گئے، کیونکہ دائی میری ساس کو کہہ چکی تھی کہ تیری بہو اس کے بعد بچہ پیدا نہیں کر سکے گی، اس میں مزید ہمت طاقت نہیں ہے۔ میری ساس اب مجھے روز کچا انڈا دیسی گھی میں ڈال کر دینے لگی، جسے کھاتے ہی مجھے الٹی آنے لگتی۔ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کے بارے میں سوچ سوچ کر روتی رہتی۔ نہ جانے اس آدمی نے میری بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کے لیے روتی رہتی تھی۔
ایک روز میرا دیور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپی مجھے آپ کی بیٹی کا پتہ چل گیا ہے، وہ کہاں پر ہے؟ یہ سن کر تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی، ورنہ اب تو میری یہ حالت ہو چکی تھی کہ بنا سہارے میں نہ اٹھ سکتی تھی اور نہ ہی چل پاتی تھی۔ میں نے پوچھا، کہاں ہے میری بچی؟ کہنے لگا، شکر کرو وہ آدمی بے اولاد تھا، اس نے آپ کی بیٹی پر ترس کھا لیا۔ آپ کی بیٹی فائزہ کو اسکول میں داخل کروایا ہے، اس سے بہت اچھا رکھا ہے، پیار بھی کرتا ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی بھی کیا شان ہے، جب وہ چاہتا ہے سگی کو ستیلا بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ستیلے کو سگا بنا دیتا ہے۔ میری بچیوں کو ان کے حصے کا پیار مل رہا تھا، مگر میرا شوہر میری بچیوں سے پیار نہیں کرتا تھا، لیکن چھوٹا دیور اچھے مزاج کا تھا، میری بچیوں کو پیار بھی کرتا اور انہیں چیزیں بھی لا کر دیتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ہمارے گاؤں میں اس وقت 2 کلینک ایسے تھے جہاں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود تھی۔ میری ساس مجھے اس کلینک پر لے گئی۔ الٹرا ساؤنڈ والی نے جب یہ بتایا کہ اس بار بیٹی نہیں بلکہ بیٹا پیدا ہوگا تو میری ساس کی خوشی قابل دید تھی، لیکن مجھے ایسی کوئی خوشی نہ تھی۔ میرے شوہر اس خبر پر بے تحاشا خوش تھے۔ کہنے لگا، میرا وارث آنے لگا ہے، میرا غرور میرا سینہ چوڑا کرنے کے لیے آ رہا ہے، میں تو اس کی پیدائش پر خسرے نچواؤں گا، اپنے بیٹے کو اپنے جیسا بناؤں گا، محلے بھر میں مٹھائی بانٹوں گا۔ میری ساس کے چہرے پر مسکراہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، میں تو دربار میں جا کر دیے جلاؤں گی۔ میری بیٹیاں بڑی بہن کو اکثر یاد کر کے بہت روتی تھیں۔ میرا دل اپنی بڑی بیٹی کے لیے اداس تو بہت تھا، لیکن یہ سن کر اطمینان سا ہوا تھا کہ وہ اچھے ماحول میں پل رہی ہے۔ وقت گزرنے لگا۔ الیان نے پورے محلے اور ملنے جلنے والوں میں بہت پہلے ہی شور مچا دیا کہ میرے گھر شیر جوان آنے والا ہے۔ اس دن تو میں اپنے گھر پر جشن مناؤں گا، شہر سے ہجڑے بلوا کر انہیں نچواؤں گا۔ یہ وقت بھی گزر گیا۔ اس بار مجھے لگ رہا تھا کہ بچوں کی نہیں، 6 سالوں میں یہ میری 5ویں اولاد تھی، اور میں یوں تھی کہ تنکے میں جان ہو۔ میری صحت، خوبصورتی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نہ جانے یہ مرد ذات عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے، بیٹے کی خواہش میں یہ تک نہیں دیکھتے کہ عورت میں اتنی قوت ہے بھی کہ وہ دوسری اولاد پیدا کر سکے۔ انہیں بس وارث چاہیے ہوتا ہے، چاہے اس کی خاطر بیٹیوں کی لائن لگ جائے۔ جس دن میری ڈلیوری ہونے والی تھی، الیان پہلے سے ہی مٹھائی لے کر آیا تھا، گھر پر خسرے بھی بلوا لیے تھے۔ کہنے لگا، سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لوں گا، شہد میں ہی چٹواؤں گا تاکہ وہ میرے جیسا بن جائے۔ خاندان کے بہت سے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ چلو شکر ہے، 4 بیٹیوں کے بعد اب بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک اذیت سہنے کے بعد جو میرے کانوں میں ایک بچے کی آواز سنائی دی تو میں نے دائی سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ دائی اماں نے کوئی بھی جواب نہ دیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس بار بیٹی ہی ہوئی ہوگی۔ ہر بار دائی اماں میرے سوال پر یوں ہی خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب پھر سے میرے لیے ایک نئی اذیت تیار تھی۔ نہ جانے اب مجھے بیٹی پیدا کرنے پر کون سی ظلم سہنے پڑیں گے۔ اس نے بچے کو نہلا کر کپڑے پہنا دیے۔ میں ایک بار پوچھا، اماں بیٹی ہوئی ہے تو اسے باہر نہ لے جانا۔ کہنے لگی، بیٹی نہیں ہے۔ میں نے اس کے افسردہ چہرے کو دیکھا تو پھر پوچھا، کیا بیٹا ہوا ہے؟ میں حیرانگی میں مبتلا ہوئی تھی، کیونکہ اگر بیٹا ہوتا تو دائی کے چہرے پر خوشی کی چمک ہوتی۔ باہر ڈھول اور خواجہ سرا کے گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بولی، نہیں بیٹا بھی نہیں ہے۔ مجھے اس کا جواب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بچے کو لے کر باہر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد میرے شوہر کی آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ ایک گہرا سناٹا چھا سا گیا تھا۔ پھر ایک خواجہ سرا کی آواز گونجی تھی، ارے یہ تو ہماری ذات کا ہے، اسے ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔
میرے شوہر کا گھمنڈ اللہ تعالیٰ نے اچھا توڑا تھا۔ اس نے بیٹیوں کی پیدائش پر مٹھائی نہ بانٹی تھی اور نہ ہی کوئی خوشی کی، اور ایک مشین کو غلط رپورٹ پر اس نے سارے جہاں کو بڑے گھمنڈی سے اپنے بیٹے ہونے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن وہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مشینوں کو جھوٹا کر دیتی ہے۔ وقت تو تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ میں نے سلائی کڑھائی شروع کر ڈالی تھی اور اپنی بچیوں کو تعلیم بھی دلوا دی تھی۔ میری بچیاں گورنمنٹ اسکول اور کالج میں بھی اول پوزیشنیں لے کر ہی پاس ہوتی رہی تھیں، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب سب کی سب اپنے بل بوتے پر گورنمنٹ کی نوکریوں پر لگ گئی تھیں۔ ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں، لیکن میں نے اپنے خواجہ سرا بچے کو ہجڑوں کے حوالے نہ کیا، اسے بھی تعلیم دلوائی۔ میرا شوہر اب کمزور لاغر ہو چکا تھا، شراب پی پی کر اپنی صحت خراب کر چکا تھا۔ اس کا علاج میری وہی بڑی بیٹی کر رہی تھی جسے اس نے جوئے میں ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ ڈاکٹر بنی تھی۔ آج میری بیٹیاں میری پہچان بن گئی تھی۔ میں کہیں بھی جاتی ہوں تو سب یہی کہتے ہیں، دیکھو وہ جا رہی ہے جس کی بڑی بیٹی ڈاکٹر، دوسری انجینئر، تیسری پروفیسر اور چوتھی وکیل ہے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ جانے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر بار بیٹی ہی کیوں دیتا ہے، جب جانتا ہے کہ اس کا باپ ان کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن جب میں یہ سوچتی ہوں کہ اس میں بھی جو مصلحت تھی میں اس سے انجان تھی۔ میری بیٹیوں نے بہت اچھے دماغ پائے تھے، سبھی کی سب میری فخر بن گئی تھی۔ آج بھی جب کوئی میرے گاؤں کا نام لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، یہ وہی گاؤں ہے نا جہاں کنول نامی عورت کی بیٹیاں اپنے اپنے عہدوں میں مشہور ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے تھے۔ لگتا تھا کہ آج مجھے میرے صبر کا انعام مل گیا ہو۔ الیان آج سارا دن چارپائی پر پڑا روتا رہتا ہے۔ اس پر بہت سی جان لیوا بیماریوں نے حملہ کر دیا ہے۔ آج وہ مجھ سے معافیاں مانگتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ شادی کے روز اس نے صدام کے آفس کے ایک آدمی کو بہت سارے پیسے دیے تھے، جس نے جان بوجھ کر صدام کو ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا تھا۔ اس روز صدام نکاح کے وقت اچانک آفس نہ پہنچتا تو پولیس والوں نے آ جانا تھا، اس لیے صدام نے اپنے خاندان والوں کی عزت بچانے کے لیے خود ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور جب صدام واپس آیا تو تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں بیاہ کر الیان کے گھر آ چکی تھی۔ جن بیٹیوں کی الیان نے قدر نہیں کی آج وہ اس کے لیے فخر بن گئی ہیں۔ کاش کہ انسان بیٹے کی خواہش کی خاطر بیٹیوں کی ناقدری کرنے کی بجائے اپنی بیٹیوں کو ہی بیٹا سمجھ کر اسے اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرے تو وہ بھی بیٹوں سے زیادہ بہتر بن کر دکھا سکتی ہیں۔ آج الیان کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ میری ساس بھی فوت ہو گئی ہے۔ آج میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہوں، جنہوں نے دنیا جہاں کی نعمتیں میرے قدموں میں لا کر رکھ دی ہوئی ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔